دی وائس آف اسلام کے معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، واقعہ معراج یعنی سفر معراج انسان کے عقل کو دنگ کرنے والا واقعہ ہے۔ اس واقعے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ خود کے درمیان تمام پردوں کو گرا دیا، لیکن سائنس اس واقعے کو تسلیم کرنے کے لیے حیل و حجت سے کام لیتے ہیں اور اپنے عقل و دانش کے مطابق اور نئے تجربات کر کے قرآن کریم میں بیان کی گئی ہے تمام حقائق کو پرکھنے کی تبدو میں رہتے ہیں۔ سائنس یہ سوال کرتی ہے کہ اگر روشنی کی رفتار سے سفر کیا جائے، یعنی بجلی کی تیزی سے کوئی بھی انسان سفر کر لے، یہ ناممکن ہے کہ ایک ہی رات میں، ایک ہی لمحے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی اور پھر مسجد اقصی سے پہلا آسمان، دوسرا، پھر تیسرا، آخر میں ساتویں آسمان اور آسمان سے آگے سدرۃ المنتہا سے آگے یعنی اللہ کے عرش تک پہنچے اور پھر اپنے خالق و مالک سے ملاقات کر کے واپس بھی آ جائے۔ یہ سفر لائٹ آف سپیڈ سے بھی ناممکن نہیں ہے۔ پھر یہاں سوال اٹھتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سفر معراج کیسے کیا؟ آج کے ماڈرن سائنس اس واقعے پر نئے تجربات کر رہے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں موضوع ہے سوہن واقعہ معراج کے سائنسی حقیقت سے شناسائی دینا ہے۔ تو دوستو، اگر نیو ویورز میرے چینل میں نئے ہو تو میرے چینل کو لائک کرو، سبسکرائب کرو اور ساتھ ہی لگی گھنٹی کو بھی کلک کرو تاکہ ہمارے آنے والا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے اور ویڈیو کو بغیر سکپ کے آخر تک دیکھیں۔ معزز دوستو، جیسے تمہیں پتہ ہے مغربی دنیا ہر روز نئے انقلابی کوچ میں لگے رہتے ہیں، کیونکہ یہ دور ٹیکنالوجی کا دور ہے۔ آج کے دور میں حیرت انگیز مشینوں کی بھرمار ہو چکی ہے۔ ان میں سے ایک مسٹری ٹائم ٹریول بھی ہے، جس کا مطلب ہے وقت میں سفر کرنا، ماضی میں پیچھے جانا یا مستقبل میں آگے جانا، جس کو مغربی دنیا نے بہت ہی پروموٹ کیا ہے۔ اس ٹیکنالوجی سے ایسے ڈیوائس بنائے جا سکتے ہیں جس میں وقت میں سفر کو ممکن بنایا جا سکتا ہے، لیکن آپ جانتے ہیں قرآن مجید میں 1400 سال پہلے بتا دیا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مسجد اقصی پہنچے۔ اگر اس کے دور میں اونٹ پر یا گھوڑے پر سفر کیا جاتا تو اس سلسلے میں 30 یا 40 دن تک وقت لگ جاتا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد اقصی تک پہنچے، بلکہ ساتویں آسمان تک اور اس سے بھی آگے سدرۃ المنتہا تک پہنچے، وہ حد جس کے آگے جناب جبریل علیہ السلام کے بھی پر جل جاتے۔ سائنس کے لیے یہ ناممکن تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری کائنات کا سفر کیا، لیکن زمین پر بہت ہی کم وقت گزارا۔ سائنس کے تھیوری کے مطابق اگر کوئی جسم روشنی کے حساب سے سفر کرتا ہے تو وقت کا پھیلاؤ بڑھ جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس براق پر سوار تھے، اس کی رفتار روشنی کی رفتار سے بھی کئی گنا زیادہ تھی۔ یہاں دوسرا سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ یہ اتنا بڑا مسافہ طے کرنے کے لیے اربوں سال تک درکار ہے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا بڑا راستہ اتنے کم وقت میں کیسے طے پایا؟ بے شک یہ اللہ کی ہی قدرت ہے جس نے اپنے محبوب کے لیے وقت کو سمیٹ لیا۔ صحیح مسلم کے ایک حدیث میں براق کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے لیے براق لایا گیا جو کہ ایک سفید لمبا جانور ہے، خچر سے چھوٹا اور گدھے سے بڑا ہے۔ یعنی براق کا لفظی معنی ہے براق یعنی بجلی جیسی تیزی کا ہے، یعنی براق بجلی سے زیادہ تیزی میں سفر کرتے ہیں۔ دوستو، واقع معراج ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ معراج کے سفر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری کائنات کی سفر کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے بھی ملاقات کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت اور دوزخ کا مشاہدہ بھی کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء اور رسول سے ملاقات بھی کی۔ اس مبارک سفر کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سفر معراج سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے، میرا سینہ چاٹ کیا اور پھر سونے کا تش لایا گیا اور میرے دل کو نکال کر اس تش پہ دھویا گیا جو ایمان سے بھرا ہوا تھا، پھر میرے دل کو واپس رکھا گیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے دل کو اور جسم کو اور بھی مضبوط کیا اور سفر کا طاقت عطا کیا۔ دوستو، غیر مسلم سفر معراج کے حقیقت پر کفر اور اختلاف کیا۔ کئی بار انہوں نے سوال اٹھائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیسے ممکن تھا کہ بہت کم وقت میں پوری کائنات کا سفر کر سکے۔ سائنسی نظریہ یہ ہے کہ بجلی کے رفتار سے بھی سفر کیا جائے تو یہ بھی ممکن نہیں کہ ایک
کہکشاں سے دوسری کہکشاں اور اس سے آگے بھی سفر کیا جائے، جبکہ سائنسی تھیوری یہ بھی کہتی ہے کہ وہاں کے ہول دروازے کو کھول کے چند ہی لمحے کا سفر کیا جائے تو اس دروازہ کسی دوسری کہکشاں میں کھولے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی ایک کا دروازہ کھول کے کسی دوسرے کہکشاں میں داخل ہو جا سکتا ہے۔ اس تھیوری کے لیے جس کا سہارا لیا گیا ہے وہ قرآن کریم کی آیت سے لیا گیا ہے، جو کہ سورہ معراج سے لیا گیا ہے، جس پر اللہ رب العزت فرمایا، اس سوال کرنے والے نے سوال کیا جو واقع ہونے والا ہے کافروں کے لیے، اور اس کا کوئی ڈالنے والا نہیں جو اللہ کی طرف سے واقع ہوگا، جو سیڑھیوں کا یعنی آسمانوں کا مالک ہے، جن سیڑھیوں پر فرشتوں اور اہل ایمان کی روحیں چڑھ جاتی ہے، اور وہ عذاب اس دن ہوگا جس کی مقدار 50,000 سال ہوگی۔ علماء اس کی تفصیل بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ انسانی وقت میں اس کا موازنہ کیا جائے تو وہ وقت 50,000 سال بنے گے، اور یہ سفر ایک دن میں طے ہوگا، جسے قیامت کا دن کا نام دیا جاتا ہے۔ اور بالکل اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے وہ سیڑھیاں بنا رکھا ہے، یعنی وہ دروازے جو ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک کا سفر محض ایک دروازے کھولنے کا ہے۔ اسی سے متعلق قرآن کریم میں سورہ حجر میں آیت نمبر 13 اور 14 میں بیان کیا گیا ہے، اور اگر ہم ان پر آسمان کا دروازہ کھول دیں اور اس میں سے چڑھ جائے، البتہ یہ بھی کہیں گے کہ ہم پر نظر بندی کی گئی ہے، یعنی ہم پر جادو کیا گیا ہے۔ ناظرین گرامی، ان آیات میں سے بیان کی گئی ہے کہ وہ لوگ جو گمراہ ہے، اللہ انہیں راستہ بھی دکھا دے کہ جس طریقے سے فرشتے آسمان میں سفر کرتے ہیں، وہ لوگ کہیں گے کہ ہمارے آنکھوں پر پٹی باندھی گئی ہے یا ہم پر جادو کیا گیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا ہے کہ فرشتے کیسے سفر کرتے ہیں اور آسمانوں کے درمیان وہ دروازے اور سیڑھیاں کیسے موجود ہیں جو ایک آسمان سے دوسرے آسمان کا سفر فوری طور پر بنا دیا ہے۔ آج 1400 سال بعد قرآن کریم میں بیان کی گئی سائنس تھیوری کو لے کر پھر ایسی سوال کھڑے ہیں کہ ایک ہی رات میں یہ سفر کیسے ممکن ہوا۔ سائنس آج بھی ماننے کو تیار نہیں ہے کہ بشری وجود یا انسانی جسم بجلی کی رفتار سے سفر کرے اور اس کے بعد انسانی جسم کی صورت بھی باقی رہے، کیونکہ سائنسی علوم کے مطابق کوئی بھی شے بجلی کی رفتار سے سفر کرے وہ اپنے وجود کو بدل ڈالے گی، اور اگر بجلی کی تیزی سے سفر کیا جائے تو کئی بلین سال کا وقت بھی درکار ہے۔ اللہ رب العزت کی یہ دنیا بہت وسیع ہے، کائنات کی حد کو کوئی نہیں جان سکتا، اس کے بارے میں صرف اور صرف اللہ رب العزت ہی جانتے ہیں۔ یہ سفر کیوں ممکن ہوا؟ اللہ رب العزت اپنے محبوب کے ساتھ کیا گیا باتیں اللہ اور اس کے رسول ہی جانتے ہیں۔ تو جی دوستو، تو یہ تھی ہمارے آج کی ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر ضرور بتائیں۔ ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہمارے آج کی ویڈیو پسند آ گئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آ گئی ہے تو سب سے پہلے اسے لائک کریں اور اپنے رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیں۔ بالآخر آپ سے پھر درخواست ہے کہ دی وائس آف اسلام کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگی گھنٹی کو بھی کلک کریں تاکہ ہمارے آنے والے نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔